اور جن تبدیلی کی ہواؤں کا ہم ذکر کرتے رہے ہیں، ہوائیں چل پڑی ہیں، انتخابات 6 مہینے کے بعد پی ڈی ایم اس میں انتخابات کروانے کے لیے تیار ہے۔ کوئی گورنر راج کے بارے میں غور نہیں کر رہا۔ چند دن رہ گئے ہیں، فیصلہ کن مرحلہ گفتگو اور اعلانات۔ آپ بلوا لیں نواز شریف کو، اس کے کیسز ختم کروا دیں، لیکن السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے بڑی زبردست خبریں ہیں، لاہور سے بڑی زبردست خبریں ہیں، اور جن تبدیلی کی ہواؤں کا ہم ذکر کرتے رہے ہیں یا تصور کر رہے تھے وہ اب چلنا شروع ہو گئی ہیں۔ اور اس کی جو پہلی انڈیکیشن آئی ہے وہ مولانا فضل الرحمان کے سمدھی غلام علی صاحب جو کے پی کے گورنر ہیں، انہوں نے آج چودھری پرویز الہی سے ٹیلی فون پر بات کی اور یہ کہا کہ میں کوئی گورنر راج کے بارے میں غور نہیں کر رہا، اس لیے کہ اب انتخابات تو 6 مہینے کے بعد ہونے والے ہیں۔ پہلی انڈیکیشن ہے، یہ پہلی سٹیٹمنٹ آئی ہے پی ڈی ایم کے کسی اہم رہنما کی طرف سے۔ غلام علی صاحب جو ہیں مولانا فضل الرحمان کے سمدھی ہیں، بہت کلوز ان کا ریلیشن شپ ہے، اور ان کا یہ کہنا کہ 6 مہینے میں انتخابات ہو رہے ہیں تو آپ حساب لگا لیں 6 مہینے کے بعد مئی بنتا ہے۔ تو اگر وہ خود اس وقت مئی کا ذکر کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اپریل کا اینڈ یا مئی کا جو فرسٹ ویک ہے، پی ڈی ایم اس میں انتخابات کروانے کے لیے تیار ہے۔ اور دوسری جانب صدر مملکت لاہور میں موجود ہیں اور ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ، لیکن وہ جو میں نے کہا کہ ہوائیں چل پڑی ہیں تبدیلی کی، اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ آج سے چند ماہ پہلے جب کوئٹہ کے کور کمانڈر جنرل سرفراز کی شہادت ہوئی تو میڈیا میں یہ خبریں چلائی گئیں کہ صدر مملکت کو یہ منع کر دیا گیا کہ وہ جنازے میں شرکت کے لیے نہ آئیں، کیونکہ الزام یہ تھا کہ تحریک انصاف کے کچھ لوگوں نے کوئی کیمپین کیا، حالانکہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ بھی کہیں اور سے آئی تھی اور وہ تحریک انصاف کے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کی گئی تھی۔ لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ جو سارا محور، سارا فوکس ملک میں جاری کرائسس کو ختم کرنے کے لیے وہ صدر مملکت کی طرف گیا، اور اب وہ 3 دنوں کے لیے لاہور میں مقیم ہے۔ اور آج جو ایک اور بڑی تبدیلی کی جو ہوا ہمیں نظر آئی وہ کیا تھی؟ عمر سرفراز چیمہ پی ٹی آئی کے طرف سے گورنر بنائے گئے پنجاب کے، لیکن پھر اس کے بعد لاہور میں پولیس نے گورنر ہاؤس کو گھیر لیا اور جناب عمر سرفراز چیمہ گورنر ہونے کے باوجود اس گورنر ہاؤس میں داخل نہ ہو سکے۔ لیکن آج صدر مملکت وہاں موجود ہیں اور پی ٹی آئی کے وہ سارے رہنما جن میں عمر سرفراز چیمہ بھی ہیں، عشائیے پر مدعو ہیں، وہاں کھانا کھا رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں، گرین ٹی پی رہے ہیں، سیاست ڈسکس کر رہے ہیں اور گورنر ہاؤس میں بیٹھے ہیں لاہور میں۔ تو تبدیلی جو ہے وہ اس کی ہوائیں جو ہیں وہ چل نکلی ہیں۔ اب چند دن رہ گئے ہیں، فیصلہ کن مرحلہ گفتگو اور اعلانات۔ شیخ رشید صاحب نے بھی آج عمران خان صاحب سے ملاقات کی، اور اس ملاقات کے بعد ان کی جو سٹیٹمنٹ تھی، جو انہوں نے گفتگو کی، اس میں انہوں نے کہا کہ آپ جو سب سے اہم بات تھی کہ آپ بلوا لیں نواز شریف کو، اس کے کیسز ختم کروا دیں، لیکن پاکستان کے لوگوں کو ووٹ کا حق دیں۔ گویا عمران خان سے زمان پارک میں ملاقات کے بعد شیخ رشید صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ نواز شریف واپس آئے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اور اس کے اوپر جو کیسز ہیں اگر آپ وہ ختم کرنا چاہتے ہیں آپ کر لیں ختم، لیکن آپ الیکشنز کروائیں۔ تو اگر کیسز ختم ہوں اور نواز شریف واپس آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر نواز شریف بھی انتخابات میں حصہ لے گا۔ تو جو ایک نون لیگ کی پرانی ڈیمانڈ تھی کہ نواز شریف صاحب کو سیاست میں واپس لایا جائے، ان کے خلاف جو نااہلی ہے اس کو ختم کیا جائے، ایسا لگ رہا ہے کہ اب جو پی ٹی آئی کی طرف سے یہ آوازیں آ رہی ہیں کہ آپ بھلے آنے دیں نواز شریف کو، کیسز بھلے ختم کریں، کیونکہ اس وقت جو عوامی سطح پر، عوامی لیول پر جو پذیرائی پی ٹی آئی کی ہے اور جس طرح لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں، پی ٹی آئی کے لوگوں کا یہ خیال ہے اور یہ نظر بھی آ رہا ہے کہ اگر نواز شریف صاحب آ بھی جاتے ہیں، انتخابات میں حصہ لے بھی لیتے ہیں، تو بھی اس بات کا امکان بہت کم ہے کہ وہ انتخابات میں پی ٹی آئی کو کوئی ٹف ٹائم دیں گے۔ لیکن آج کچھ اور بھی واقعات ہوئے، اور ان واقعات میں ہم نے یہ دیکھا کہ جو نون لیگ کی انٹرنل جو پالیٹکس ہے
وہ ہمیں سامنے اس میں نظر آئی. اور اس میں ملک احمد کی طرف سے بھی ایک پریس کانفرنس کی گئی, اور ہم سب کو پتہ ہے کہ ملک احمد جو تھے وہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے نامینی, اور ان کے وزارت اعلیٰ پنجاب کی اس کے وہ نامینی تھے. لیکن تب حمزہ شہباز صاحب کو بنا دیا گیا تھا, اور ساری گیم جو ہے وہ پھر خراب ہوئی شہباز شریف صاحب کی, کیونکہ شہباز شریف صاحب یہ چاہ رہے تھے کہ پنجاب میں مریم نواز کا اتنا عمل دخل نہ ہو, پنجاب میں ان کا عمل دخل ہو, اور وہ عمل دخل ہو حمزہ شہباز کا. لیکن اب جو انٹرنل جو نون لیگ کی ایک جو لڑائی ہے, یا جو کشمکش جیسے ہم کہہ سکتے ہیں, وہ یہ ہے کہ اگر یہ گورنمنٹ جلدی ڈیزالو ہوتی ہے, الیکشنز جلد ہو جاتے ہیں, اور نواز شریف صاحب کو واپس آنے کا موقع مل جاتا ہے, اور وہ سیاست میں حصہ لینے کے اہل ہیں, تو اس کا سب سے زیادہ نقصان کس کو ہے؟ اس کا سب سے زیادہ نقصان تو شہباز شریف صاحب کو ہے. کیونکہ نواز شریف صاحب اگر انتخابات میں حصہ لیتے ہیں, اور اگر نون لیگ انتخاب جیتتی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف دوبارہ وزیر اعظم بن سکتے ہیں, یا ان کا کوئی نامینی وزیر اعظم بنے گا. تو شہباز شریف صاحب کہاں جائیں گے؟ اور اب شہباز شریف صاحب ایک دفعہ وزیر اعظم بن چکے ہیں, اس کے بعد پنجاب کی وزارت اعلیٰ کی طرف تو وہ نہیں جا سکتے, اور اگر وہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ کو دیکھیں بھی تو مریم نواز تو ان کی آنکھیں نکالنے کے در پہ ہے. تو اس لیے جو اس وقت صورتحال ہے, اس میں جو جلدی انتخابات ہونے کی صورت میں جو لوزر ہے وہ شہباز شریف صاحب ہے, اور جس کو گین ملے گا وہ مریم نواز کو, اس طرح کہ نواز شریف صاحب کی انٹری ہوگی دوبارہ. اچھا, اب کہاں اس مخلوط حکومت کے مستقبل کے حوالے سے آج ایک امپورٹنٹ میٹنگ ہونی تھی, اور وہ تھی BNM اختر مینگل کی گروپ کی, لیکن رات کچھ رابطے ہوئے, تو اس کے بعد جو آج کی اجلاس ہونا تھا عین موقع پر اسے ملتوی کیا گیا, اور یہ کہا گیا کہ ریکارڈنگ کے مسئلے پر کیا ہم نے پارٹی کے ساتھ رہنا ہے, اس حکومت کے ساتھ رہنا ہے, یہ چھوڑنا ہے, یہ ہم فیصلہ کریں گے 31 دسمبر کو. یعنی آج 15 دن کا ریلیف اس حکومت کو انہوں نے دے دیا. لیکن دوسری جانب MQM والے وہ اب خفا لگ رہے ہیں, اور ان کا مدعا کیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ان کے ساتھ ہونے والا جو معاہدہ تھا اس پر عمل درآمد نہیں کر رہی. کراچی میں تو ایڈمنسٹریٹر لگا دیا گیا, لیکن حیدرآباد میں ایڈمنسٹریٹر نہیں لگایا گیا. تو آج ان کی وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی, اس میں انہوں نے گلے گزاریاں کیں, اور یہ کہا کہ جناب جو پیپلز پارٹی ہے اس کو آپ کہیں کہ وہ ہماری بات مانے, کیونکہ آپ تو گارنٹر ہیں. پھر اس کے بعد وہ کراچی چلے گئے, وہاں پر ابھی ایک ان کا اہم اجلاس ہو رہا ہے جس میں وہ اس پر غور کر رہے ہیں. ان کو اس بات پر بڑا افسوس ہے کہ ان کے ساتھ جو کیے گئے وعدے ہیں وہ پورے نہیں کیے گئے. تو اب جب MQM اظہار افسوس کرنے لگ جائے, بلوچستان عوامی پارٹی باپ اگر وہ اظہار افسوس اس طرح کرنے لگ جائے, تو پھر میں تو یہی کہوں گا کہ سمجھتے پھر تسی گئے ہی ہوگے کہ جناب آگے جا کے کیا ہونے والا ہے. تو یہ انٹرسٹنگ سینیریوز ہیں. اس وقت جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے وہ بہت تیز ہے, اور 2 گھنٹے کی ملاقات ایک اور ہوئی ہے مونس علائی کی عمران خان صاحب کے ساتھ. 24 گھنٹے میں, پچھلے 24 گھنٹے میں یہ دوسری ملاقات تھی, اور اس سے پہلے صدر عارف علوی کی ملاقات چودھری پرویز الہی سے, جس میں مونس الہی بھی تھے, حسین الہی بھی تھے. اس ملاقات میں بالکل پرویز الہی صاحب نے یقین دلایا عارف علوی صاحب کو کہ وہ جیسے عمران خان صاحب کہیں گے وہ اسمبلیاں توڑ دیں گے. اس وقت کاف لیگ, عارف علوی صاحب اور PTI ایک پیج پہ ہے. PDM کے اندر تھوڑا بہت اس وقت جو ہے ہمیں دراڑیں نظر آ رہی ہیں, وہ پریشان ہیں, گھبرا رہے ہیں, لیکن یہ انڈیکیشن آ گئی ہے کہ انتخابات مئی میں ہو جائیں گے. اس کے لیے PDM کی قیادت تیار نظر آ رہی ہے. مجھے اجازت دیجیے, اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بعد.